بیماری اور صبر، یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر مئی 2026 کے شمارہ میں، اور اسے تحریر کیا ہے مسز انیلا یاسین نے۔ لغوی اعتبار سے بیماری ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسان آرام و سکون کی حالت سے محروم ہو جائے۔ عربی میں مرض کے معنی کسی چیز کے خلاف معمول ہو جانا کے ہیں، اور عام طور پر اس سے مراد وہ تکلیف یا درد ہے جو جسمانی یا روحانی طور پر انسان کو محسوس ہوتا ہے۔ جبکہ فارسی زبان میں مریض کے لیے لفظ بیمار استعمال ہوتا ہے، اردو زبان میں یہی لفظ بیماری کی صورت میں مستعمل ہے، جس کا مطلب ہے بے آرامی یا تندرستی کے خلاف کیفیت۔ فقر و تصوف کی تعلیمات میں بیماری کو محض ایک جسمانی عارضہ نہیں بلکہ اسے نفس کی پاکیزگی، روحانی اور باطنی ترقی اور معرفت و قرب الہی کے حصول کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ جدید طب کے مطابق بیماری جسم کے کسی عضو یا نظام کا معمول کے مطابق کام نہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس میں جسمانی یا ذہنی افعال میں خلل واقع ہو جاتا ہے۔ دین اسلام محض ایک دین نہیں بلکہ ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس میں بیماری کے متعلق بھی مدلل تعلیمات موجود ہیں۔ ان تعلیمات کی روشنی میں بیماری سے مراد محض ایک جسمانی عارضہ یا خلل نہیں بلکہ اسے انسان کے لیے باعث رحمت، کفارۃ الذنوب یعنی گناہوں کا کفارہ اور رجوع الی اللہ کا ذریعہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں کو مختلف مصائب اور آزمائشوں سے گزارتا ہے تاکہ اپنے بندوں کی جانچ کر سکے اور انہیں مقام و مرتبہ سے نوازے۔ ان آزمائشوں میں سے اہم ترین آزمائش بیماری ہے۔ میرے مرشد کریم سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، مصائب سے اللہ پاک بندے کا امتحان لیتا ہے اور اس سے باطن میں نئی منزلیں عطا کرتا ہے، جیسا کہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 3 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم۔ وہ لوگ جن کے قلوب تقوی کے لیے امتحان میں مبتلا ہیں، بڑی بخشش اور اجر کے مستحق ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5642 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جب بھی کسی پریشانی، بیماری، رنج و ملال، تکلیف اور غم میں مبتلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر اسے کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارکہ عقل بیدار میں درج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یجرب المؤمنین بالبلاء کما یجرب الذهب فی النار۔ بے شک اللہ تعالیٰ مومنین کی پرکھ بلاؤں کے ذریعے کرتا ہے جس طرح سونے کی پرکھ آگ سے کی جاتی ہے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ عقل بیدار میں فرماتے ہیں، دنیا آزمائش گاہ ہے اور یہی بندے اور پروردگار کے درمیان حجاب ہے۔ انسان گناہوں کا پتلا ہے جو کہ نفس کی آلودگی کے باعث اس سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، اور یہی گناہ انسان کی روح کو بھی آلودہ کر دیتے ہیں۔ انسانی جسم پر بیماری کے آنے کا ایک سبب نفس کا تزکیہ کرنا بھی ہے تاکہ جسم اور روح پاک ہو کر مقرب الہی بن سکیں، کیونکہ بیماری ہی ایک ایسی حالت ہے جو انسان کے باطن میں تبدیلی کے سفر کا آغاز بنتی ہے۔ اس لیے بیماری کو ویک اپ کال یا ارتقاء کی طرف پیش رفت بھی کہا جاتا ہے۔ امام الوقت مرشد کامل اکمل سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، اگر تکلیفیں اور پریشانیاں نہ ہوں تو انسان جیسا متکبر کوئی نہ ہو۔ فرعون کو ساری زندگی کوئی اور بیماری تو دور کبھی سر میں درد تک نہیں ہوا تھا، اسی لیے اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ مکاشفۃ القلوب میں درج ہے، حضرت ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص ہر 40 رات میں ایک بار بھی آفت میں مبتلا نہ ہو یا فکر و پریشانی میں نہ پڑے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کے لیے کچھ بھلائی نہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ حالت بیماری میں مومن کا طرز عمل کیا ہوتا ہے اور دنیا دار کا طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ کائنات میں وقوع پذیر ہونے والے تمام تر معاملات امر ربی ہیں، لہٰذا بیماری کا آنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ ہر انسان کو چاہے وہ مومن ہو یا دنیا دار بیماری کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن حالت بیماری میں ہی ان کی اصل سوچ اور طرز عمل کا اظہار ہوتا ہے مومن بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ حالت بیماری کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش سمجھتا ہے، اور اس آزمائش کے سرخرو ہونے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کو ہی اپنا مسبب الاسباب مانتا ہے، یعنی سنت نبوی کی پیروی کرتے ہوئے علاج تو کرواتا ہے، لیکن دل میں یہی خیال پختہ رکھتا ہے کہ اللہ نے ہی ہر بیماری کی دوا بنائی ہے اور وہی شفا دینے والا ہے۔ یوں حالت بیماری میں مومن بندے کا اللہ پر توکل مزید مضبوط ہو جاتا ہے۔ اس زمرے میں میرے مہربان مرشد کریم امام زمانہ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، جب اللہ کے بندے پر بیماری آتی ہے تو اس کا یہ یقین ہوتا ہے کہ شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جب وہ یہ یقین کامل رکھتا ہے اور تندرست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نئی منزلیں عطا کرتا ہے۔ دنیا دار تو صرف ڈاکٹروں پر یقین رکھتا ہے اور اس طرح وہ توحید سے گر جاتا ہے۔ دنیا دار بیماری یا تکلیف کو محض آفت، بلا اور قدرتی غضب سمجھتا ہے، نتیجتاً ہر وقت اللہ سے شکوہ و شکایت کرتا رہتا ہے۔ وہ صرف دوائیوں اور ڈاکٹروں پر بھروسہ کرتا ہے، یہی اس کے الہ یعنی معبود بن جاتے ہیں۔ اگر علاج سے شفا نہ ملے تو اس کی مایوسی اور بے چینی مزید بڑھ جاتی ہے، اور یوں وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جس سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں درج ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جس شخص پر کوئی مصیبت آئے وہ میری بجائے مخلوق سے پناہ طلب کرے تو میں اس پر رحمت کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ بیماری اور مصائب میں کامیابی کا واحد علاج توکل الی اللہ اور صبر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ اس کی بہترین مثال ہے، جنہوں نے سخت بیماری میں صبر کیا اور اللہ ہی سے دعا مانگی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83 میں ارشاد ربانی ہے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ إِنِّي مَسَّنِّيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مکاشفۃ القلوب میں درج ہے، خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک شب بیماری پر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے کہ آج ہی اپنی ماں کی گود میں آیا۔ بے شک وہ اللہ ہی ہے جو عزت و کبریائی کا مالک ہے، جو اپنے بندے کو مختلف آزمائشوں اور تکالیف سے گزار کر ان کے قلوب کا تزکیہ فرماتا ہے تاکہ انہیں اپنا قرب عطا کرے۔ اگر غور کیا جائے تو ہمیشہ اللہ کے قریب ترین وہی رہا جو مصائب اور بیماریوں میں شکر و صبر سے کام لیتا رہا اور آہوزاری اور نافرمانی کے امور سے بچا رہا۔ مکاشفۃ القلوب میں درج ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے۔ صبر کو نصف ایمان قرار دینے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ صبر انسان کے کردار کو نکھارتا ہے، اس میں توازن پیدا کرتا ہے، اور ایمان کو کردار سے منسلک کیا جائے تو بیماری، رنج و غم اور مصائب میں مومن کا کردار سراسر صبر بن جاتا ہے۔ صبر کے ساتھ ساتھ بیماری اور آفت سے نجات کا ایک اہم ذریعہ توبہ بھی ہے۔ ایک صاحب علم کا کہنا ہے کہ صبر سے اعلیٰ اور افضل کون سی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
قرآن مجید میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا ذکر کیا ہے۔ اس شرف کے باوجود توبہ کا مقام صبر سے افضل ہے۔ بحوالہ عوارف الموارف۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم سب کے سب اللہ کے حضور توبہ کرو اے مومنو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ پس انسان بیماری پر حقیقی صبر اسی وقت کر سکتا ہے جب اس کے نفس کا تزکیہ ہوا ہو، اور تزکیہ نفس کے حصول کے لیے مرشد کامل اکمل کی صحبت اور نگاہ فیض از حد ضروری ہے، کیونکہ صحبت انسان کامل سے ہی نیت کا اخلاص، اطاعت الہی کی طرف رجوع اور حقیقی توبہ کے مقصود حاصل ہوتے ہیں۔ صحبت مرشد کامل اکمل اور حقیقی توبہ سے ہی نفس کی سرکشی جاتی رہتی ہے، نتیجتاً رضائے الہی ہمہ وقت شامل حال رہتی ہے، اور انسان قضاء و قدر کے فیصلوں پر شاکر و مطمئن رہتا ہے۔ عوارف الموارف میں ایک حدیث مبارکہ درج ہے کہ بہترین چیز جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے نصیب پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ تنگی ہرگز نہیں کرنا چاہتا، وہ تو ہمیشہ آسانی ہی فرماتا ہے۔ انسان نقصان اسی وقت اٹھاتا ہے جب اس کی منشا و رضا میں اپنی مرضی اور بے وجہ عمل کو داخل کرنے لگتا ہے۔ یہاں یہ کہنا ہرگز مراد نہیں کہ انسان ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے کہ جو تقدیر میں ہے مل ہی جانا ہے یا ہو ہی جانا ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے اصول دین اسلام نے سکھائے ہیں، انہیں اپنائیں اور ساتھ ساتھ درست غور و فکر اور تفکر کی روش بھی اختیار کریں۔ پھر ہی ہر کام اور سوچ اللہ پاک کے لیے خالص اور درست ہوتی ہے، پھر ہی اللہ پاک ہر مشکل، تکلیف اور بیماری سے نکلنے کے راستے کھولتا ہے، وگرنہ انسان تو خسارے میں ہی رہتا ہے۔ بس یہ جاننا اور ماننا ضروری ہے کہ دکھ، درد، تکلیف اگر اللہ کی ناراضی ہوتی تو وہ انبیاء کو کیوں کر ملتی؟ یہ نعمت ہے جو اللہ کا راستہ دکھاتی ہے اور اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حالت بلا اور آزمائش میں صبر و استقامت اور حالت انعام میں شکر بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور سرکش و نافرمان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ آمین۔